یہ الف ہے، یہ با ہے، اے بی سی، یعنی یہ ہے کہ استاد اپنی کلام جو ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بے عین ہی اسی طریقے سے ہے۔ اقرا، پہلی جو وحی ہے اقرا پڑھے، انہوں نے کہا مانا بھی قاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا اقرا مانا بھی قاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر اپنی کلام جو ہے انہوں نے منہ میں ڈالی، یعنی انہوں نے کہا جی پڑھتے جائے، میرے پیچھے جو ہے وہ پڑھتے جائے۔ یہ بات بھی 100% محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فٹ آ گئی، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ بات بھی بالکل واضح طور پر قرآن مجید کے اندر ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ آگے بتاتے ہیں۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اس پوائنٹ پر بھی غور کریں، یعنی یہ جو وہ نبی ہے جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، وہ اللہ کی باتیں کرے گا اللہ کا نام لے کر۔ اب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور 113 صورتوں کے شروع کے اندر اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس صورت کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں ہے اس کی بھی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہی ہو رہی ہے، براۃ من اللہ ہے، اس کی بھی ابتدا اللہ کے نام سے ہی ہو رہی ہے۔ اب یہ بات بھی قرآن مجید کے اوپر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر جو ہے 100% جو ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو 3 شخصیات کا انتظار کیا جا رہا تھا، ان میں سے جو تیسری شخصیت ہے وہ نبی، اس کا تذکرہ عیسائیوں کے مطابق کتاب استثناء کے اندر ہے، اور وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے، اور اس کے اندر جو باتیں، جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، بیان ہی وہی خصوصیات پیغمبر اسلام کے اندر ہے وہ پائی جائے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے عہد نامہ جدید ہے، اور عہد نامہ جدید جو ہے یہ ہے جی 1892 کا، چونکہ جو ہمارے سامنے اب نیا ہے ایڈیشن، اس کے اندر جو لفظوں کا ذرا پھیر پھیر ہے، اس لیے میں پرانے ایڈیشن سے جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ایک آنے والے کی جو ہے نا وہ بشارت دی ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں، یہ کتاب ہے جی یوحنا کی انجیل، باب نمبر 16 ہے، اور فقرہ نمبر جو ہے وہ 5 6 7 8 سے لے کر جو ہے 16 تک جو ہے یہ بات چلتی ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تم پاس نہ آئے گا، یہ پرانی اردو ہے، پر اگر میں جاؤں تو میں اسے تم پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا۔ گناہ سے اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، راستی سے اس لیے کہ میں نے اپنے باپ پاس جانا ہوں، میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت سے اس لیے کہ اس جہاں کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔
اور میری بزرگی کرے گی اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پاوے گی اور تمہیں دکھاوے گی. یہ اس روح حق کے بارے میں جو ہے مسیح علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے، پیشین گوئی کی ہے. اب جب ہم اس پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بعد بھی ایک شخصیت آئے گی، روح حق آئے گی. اس نے کرنا کیا ہے؟ آ کر سچائی کی راہ بتائے گی. اب یہ غیروں نے بھی اقرار کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صادق تھے اور سچائی کی ہی تلقین دیتے تھے، یہی ان کی تعلیم تھی. حتیٰ کہ وہ جو عیسائی بادشاہ تھا ہرقل روم کا، اس کے سامنے جب ابو سفیان نے سوالوں کے جواب دیے تھے تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ اس نے جب سوال کیا وہ تعلیم کیا دیتا ہے تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ سچائی کا کہتا ہے، پاک دامنی کا کہتا ہے، بتوں کی عبادت کہتا ہے چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت. یعنی اس کے اندر غیروں نے بھی اقرار کیا ہے کہ اس نبی کی تعلیم یہ ہے. ایک بات اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی. وہی بات جس کا تذکرہ جو ہے وہ کتاب استثناء کے اندر ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہی لے کر بات کرے گا. سمجھ نہیں؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی. بات وہی ہے، نبی علیہ السلام پر یہ وہی جو اتری آپ سنتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے، جبکہ باقی جو کتابیں ہیں وہ سنی نہیں گئی بلکہ وہ تو کتابی شکل کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، اور انجیل تو خیر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ آپ مانتے ہی نہیں، تو الگ بات ہے. تو بہرحال یعنی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو وحی آیا ہے، وحی کے طور پر آیا ہے، وہ سنا گیا ہے. یہ لفظ بھی ہے یہاں پر. اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی وہ روح. نبی علیہ السلام نے بے شمار مستقبل کی خبریں دی ہیں قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی. اور میری بزرگی کرے گی. اب مسیح علیہ السلام پر جو اعتراضات ہیں یہودیوں کی طرف سے اور جو ان کے بارے میں غلو کیا گیا ہے عیسائیوں کی طرف سے، ان ساری باتوں کا جواب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ معجزانہ طور پر کنواری مریم سے پیدا ہوئے. یہودیوں کا اعتراض ختم. اور پھر ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ وہ صلیب پر لٹکایا گیا، لعنتی موت مرا. قرآن مجید نے کہا ہرگز نہیں، وہ تو صلیب پر لٹکایا ہی نہیں گیا. یہ اعتراض بھی ختم. اور عیسائیوں کی طرف سے جو غلو کیا گیا کہ وہ اللہ یا اللہ کا جو یا اللہ کا بیٹا ہے، قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا رسول تھا. انہوں نے تو ہرگز کسی جگہ پر نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا مجھے اللہ کا جوز جو ہے وہ تسلیم کرو یا تم میری عبادت کرو. قرآن مجید نے آ کر جو ہے مسیح علیہ السلام کی بزرگی بیان کی ہے. اس لیے وہ میری چیزوں سے پاوے گی اور تمہیں دکھاوے گی. مسیح علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ بائبل کے اندر عہد نامہ قدیم کے اندر بھی اور عہد نامہ جدید کے اندر بھی پیغمبر اسلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خدا یسوع مسیح کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس طرح سے گفتگو کر سکیں. اور جب میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں تو اسے بھی میں خدا یسوع مسیح کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں. تو کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے. یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے. اس کا جواب آپ کو قرآن شریف نے بہت وضاحت کے ساتھ دیا ہے، جن میں سے ایک حوالہ مولانا خاور رشید صاحب نے اپنی پریزنٹیشن کے دوران کوٹ کیا، اور ایک اور بھی حوالہ ہے. دو حوالے دراصل ایک سورہ اعراف میں ہے، سورہ اعراف اس کی 157 نمبر ہے، اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ سورہ صف 61 نمبر صورت ہے، اس کی 6 آیت میں. تو یہ دو حوالے دراصل جن میں ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے پیغمبر اسلام کی نبوت کے لیے، ان کے پروفٹ ہونے کے لیے ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے. اور معیار یہ ہے کہ آپ اس نبی کا ذکر بائبل میں پاؤ گے یا توریت اور انجیل میں پاؤ گے. تو اس کے لیے جو پہلی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ استثناء 18ویں باب کی 18ویں آیت سے آنورڈ حوالہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر یہ بتایا اس میں 3 سٹینڈرڈ دیے جاتے ہیں. پہلا سٹینڈرڈ یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بھائیوں کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے بنی اسماعیل، اس لیے کیونکہ ود ان اسرائیل کے جو ٹرائبس تھے ان کے لیے آپس میں بھائی استعمال نہیں ہو سکتا،
لہٰذا یہ بنی اسماعیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو دوسری بات اس میں یہ بتائی جاتی ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور کیونکہ پیغمبر اسلام کے پاس حضرت جبریل وہی لے کر آتے تھے، وہ بولتے تھے، اسی طرح پیغمبر اسلام اسے ریسائٹ کرتے تھے، تو یہ ان کے منہ میں کلام ڈالا جا رہا تھا۔ تیسرا معیار ہمیں یہ دیا گیا اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، یعنی کہ حضرت موسیٰ کی مانند۔ خیر اس میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھائیوں والی اصطلاح ہے وہ بنی اسماعیل کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھائیوں والا سے ہمیشہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل ہیں ان کے اندر ہوتی رہی ہے، اس سے یہی مراد لیا جاتا تھا۔ 18واں باب اس کی پہلی آیت اور 17ویں باب کی 15ویں آیت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرانے عہد نامے میں اور بھی کئی حوالات آتے ہیں، میں آپ ایک دو ان میں سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ کون سا استثنا 18 سے پہلی؟ 18واں باب اس کی اسی پہلی آیت، ہاں اسی باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ یہاں پر لکھا ہے لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی آتشین قربانی اور اسی کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ لاوی جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ ہے، لیکن جب باقاعدہ لاویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس وقت جب دوسرے قبائل کو بھی ساتھ گنا جا رہا ہے تو ان کو بھائیوں کہا گیا، اور یہ بھائی ودن بنی اسرائیل استعمال ہوا ہے، بھائیوں والی ٹرم۔ اس کے علاوہ آپ پچھلے باب یعنی کہ 17ویں باب کی 15ویں آیت میں چلے جائیں تو وہاں پر لکھا ہے تو تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں ہے اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ پردیسی سے مراد یہاں پر غیر اقوام ہے ساری، اور جن کا یہ بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سارے پردیسی ہیں، اور پیغمبر اسلام اور جو بنی اسماعیل ہیں ان کا تعلق عرب سے تھا، اس لیے وہ یہاں پر اس کانٹیکسٹ کے مطابق وہ پردیسی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حوالے ہیں کہیں، جس طرح کہ قضات کی کتاب 10واں باب اس کی 13ویں آیت اور گنتی 8واں باب اس کی 16ویں آیت، اور انہی حوالوں میں آپ کو ایک میں اور حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی قضات کا جو قضات 20واں باب اس کی 13ویں آیت ہے، وہاں لکھا ہے اس لیے اب ان مردوں یعنی ان خفشیوں کو جو جبہ میں ہیں ہمارے حوالہ کرو کہ ہم ان کو قتل کریں اور اسرائیل میں سے بدی کو دور کر ڈالیں۔ لیکن بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہنا نہ مانا، بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہنا نہ مانا۔ یہ بدن بنی اسرائیل یہ بھائیوں والے لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی بھی غیر جو اسرائیلی تھا اس کے لیے، اور وہ تو کسی کو کنسیڈر کرتے ہی نہیں ویسے بھی بھائی، اور پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جہاں بھی آپ کو بھائیوں والی یہ اصطلاح ملے گی یا الفاظ ملیں گے تو یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب پہلا بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں بنا تو ساؤل کو مسا کیا تھا سیمول نے، اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ دوسرا پوائنٹ اس کے بعد یہ ریز کیا جاتا ہے اس میں کہ میں تیرا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور اب اس بات کو جو ہے دلیل بنایا جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے کیونکہ حضرت جبریل ان بولتے تھے اور پیغمبر اسلام ڈیسائیڈ کرتے تھے تو یہ سارا کلام ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو یہ خیر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہم کنونس ہو جائیں فوراً کے بعد کافی ہے اتنی، اس لیے کیونکہ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ خدا نے بائبل مقدس میں کئی نبیوں کو ایسے کہا کہ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا۔ مثال کے طور پر یرمیہ نبی کا صحیفہ پہلا باب اس کی 9ویں آیت لکھا ہے دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے بھی یہ الفاظ کہے، یوحنا کی انجیل 12واں باب 49ویں اور 50ویں آیت لکھا ہے کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں۔
اور اس کے علاوہ پھر سملیرٹیز والا جو پوائنٹ ہے، ہاں یہاں پر ایک اور بات